ابھی آپ کے یہاں الیکشن کب ہونے والا ہے بہار میں؟ کتنا دن باقی ہے؟ اب میں آپ کو آپ کی حیثیت بتاتا ہوں. چناؤ آ رہا ہے نا، اس کو سامنے رکھیے گا. اب سنیے گا، بہت کڑوی بات ہے لیکن سننا پڑے گی. تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور، یہ اتھارٹی مجھے محمد رسول اللہ کی شریعت نے دی ہے، سننا پڑے گا. ہم چلے جائیں گے گالیاں دینا، ہم پورے سال تمہاری گالیاں سنیں گے، لیکن 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جب تک میں یہاں ہوں، تقریر میری چل رہی ہے، اتنی دیر تمہیں میری سننا پڑے گی. ایک اچھی گائے خریدنا ہو، دودھ والی بہترین نسل کی گائے، تو آپ بتائیے، ہم لوگ شہر کے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ایک اچھی گائے اس وقت کتنے روپے کی ملے گی کم سے کم؟ 40,000 کی. میڈیم قسم کی مان لو 20 سے 25,000 روپے کی گائے. یہی حال بھینس کا ہے. اچھی 30-40,000 کی، نارمل قسم کی، میڈیم قسم کی 20-25,000 کی آپ کو ایک اچھی بھینس مل جائے گی. ایک اچھی نسل کی بکری اگر آپ کو خریدنا ہو دودھ والی تو کم سے کم 10 سے 15,000. اچھی قسم کی بکری 15 سے 20,000، نارمل میڈیم قسم کی بکری 10 سے 15,000. ایک اچھی نسل کا کتا خریدنا ہو، کتا کتنے کا ملے گا؟ کوئی آپ کے گھر کی چوری کرنے آئے، بھاگ کے بھگا دے. ایک اچھی نسل کا کتا کم سے کم 20-25,000 کا. نارمل قسم کا لے لیجئے 10 سے 15,000 کا. یہ ایک کتے کی قیمت ہے. 10,000 کم سے کم اور 10,000 سے اوپر اچھی جتنی اعلیٰ نسل کا آپ تلاش کریں گے یہ 10,000 سے اوپر. اچھی بھینس، اچھی گائے، اچھے کتے کی قیمت آپ نے سمجھ لی ہے. اب 6 مہینے کے بعد آپ کے ضمیر کی قیمت، آپ کے دل کی قیمت، مسلمانوں تمہارے نفس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ. جو تمہیں دے گا تم اس کے کہنے پر وہی مہر لگا دو گے، اس کو دے کر وہی ٹھپا لگا دو گے. 1,000 دو، جس کو کہو ہم اس کو ووٹ دے دیں. ہم ایک اچھی نسل کے کتے سے بھی زیادہ سستے ہو چکے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری اوقات ہے. کتے ہم سے مہنگے ہیں، کتے ہم سے مہنگے ہیں. ہم کتوں سے بھی زیادہ نیچے آ چکے ہیں. 500 اور 1000 روپے میں ہمارے ضمیروں کو خرید لو، ہمارے دل کا سودا کر لو، ہماری حیثیت کا سودا کر لو. 5-6 مہینے کے بعد ہماری حیثیت اس کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گی. یہ ہماری حیثیت ہے. جرجی صاحب یہی تو سننا چاہتے ہیں، تبھی تو بلاتے ہیں آپ کو. آپ ہی کے علاقے میں آ کے ہم کتا بنا رہے ہیں. اس سے زیادہ ہماری حالت کیا ہوگی جو اس وقت موجودہ حالت میں ہے؟ اور پھر ہمارے علاوہ لڑ کون رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی دکھتا نہیں ہے. ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی 10-15 مولوی ہمارا ساتھ دینے والے ہو جائیں، لیکن کہہ دیتے ہیں صاحب اس حمام میں تم اکیلے ننگے رہو جرجی صاحب، ہمیں نہیں ہونا ہے. اور ہم کہاں تک لڑیں گے؟ اس وقت صورتحال دوسری ہو چکی ہے. اس وقت دوسری حالت ہو چکی ہے. جو بول رہا ہے وہی اندر جا رہا ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. سنویدھان ہے ہی نہیں. ایمرجنسی سے بدتر حالت ہے. جب اس دیش کا ایک پرانا سابق وزیر خزانہ، وت منتری پی چدمبرم جیسی شخصیت کے ہار جیل کے پیچھے چلی جائے تو میرے بھائیوں ہم مولویوں کا حال کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اعظم خان جیسے لوگوں پر 80 مقدمے درج ہو جائیں. ایک مقدمہ نہیں، 2 نہیں، 80 مقدمے درج ہو جائیں.
اور ان مقدموں میں جانتے ہو بھینس کی چوری کا مقدمہ، بکری چوری کا مقدمہ، بکری چوری، اتنا بڑا منسٹر، اتنا بڑا کیبنٹ منسٹر جو رہ چکا بکری چرائے گا، کتابیں چرائے گا، ذرا تصور کرو بکری چوری کا مقدمہ۔ یہ ہمارا ملک، ہمارا دیش اس سمت کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کے خطرناکی کی اوپر میرے بھائی کو افسوس ہو رہا ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس رو میں ہم بہ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بول سکتے، ہم اس سے زیادہ کھل بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بچے رہیں۔ میرے بھائیوں کوشش تو کرنا انسان کا کام ہے، اور جب جائیں گے تو کون کو بچا لے گا، جائیں گے تو جائیں، لیکن جب تک بچ رہے ہیں بچائیں اپنے آپ کو۔ تصور کیجیے آپ، ایک شخص یو پی کے اندر مارا جاتا ہے، ایک شخص یو پی کے اندر ہتیا کی جاتی ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی ہتیا کو کہاں موڑا جا رہا ہے، کس طرف لے جایا جا رہا ہے، مارنے والے کون ہیں، اس کی ماں کیا بیان دے رہی ہے، اس کے بیوی کیا بیان دے رہی ہے، لیکن اس طرف گورنمنٹ دھیان نہیں دے رہی ہے، اس کو ہندو اور مسلمان کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہم بھی اس کے کچھ ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی، ہمیں ہندوستان کے قانون پر بھروسہ نہیں رہتا ہے۔